بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وآتوا النساء صدقاتہن نحلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو مہر خوش دلی سے دیا کرو۔ اب یہ خوش دلی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں جو اکثر اوقات یہ چیز دیکھنے میں، سننے میں، مشاہدے میں، تجربے میں ملی ہے، وہ یہ ہے کہ مہر کے اندر کوتاہیاں کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ تیرا مال میرا مال، میرا مال تیرا مال، تو ساری زندگی ہم نے ساتھ گزارنی ہے، اب کیا کرو گی؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ اسے اس وقت مقرر شدہ مہر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کا ایک نچوڑ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس آدمی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور مہر مقرر کیا، پھر وہ مہر ادا نہیں کیا سارا یا کچھ، یا پھر یہ ارادہ کیا کہ میں اسے نہیں دوں گا یا کچھ اس میں سے کھا جاؤں گا جان بوجھ کر، تو یہ شخص زانی ہو کر مرے گا اور قیامت کے دن اللہ رب العزت سے زانی ہو کر کے ملے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، یا خاندانوں میں لوگوں میں ناک اونچا رکھنے کے لیے 10-10 لاکھ روپیہ مہر مقرر کیا جاتا ہے، مکان دکھا دیا جاتا ہے، فلاں چیز۔ پھر مہر ادا کرنے کی باری میں آتی ہے تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے مسائل ایسے آئے ہیں کہ شوہر فوت ہو گیا، بچے جوان ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئیں، لیکن بیوی کو مہر ادا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مہر مکان کی پلاٹ کی صورت میں تھا۔ تو یاد رکھیے گا، مکان یہ مہر ادا کرنا وہ ہوتا ہے کہ جب اس عورت کی اس کو ملکیت بنا دیا جائے۔ یعنی آپ 5 مرلے کا پلاٹ مہر کے طور پر لکھتے ہیں تو یہ مہر زبانی کلامی ادا نہیں ہوگا یا نکاح کے اوپر فارم میں لکھ لینے سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ کاغذی کارروائی کرتے ہوئے اس عورت کو، اپنی بیوی کو اس پلاٹ کا مالک بنانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ مہر مقرر کرتے ہیں تو یہ مہر آپ کو بر وقت قبل از لمس ادا کرنا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر 20,000 روپے مہر مقرر ہوا، آپ 5,000 روپے ادا کر کے حق کی زوجیت حاصل کر سکتے ہیں، جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہو کہ میں باقی کے 15,000 نہیں دوں گا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہو گئی کہ نہیں دوں گا تو آپ کا کریڈٹ، آپ کا جو لکھت پڑھت ہوگی وہ زانیوں کے اندر شامل ہوگی۔ اس لیے مہر دینے میں خوش دلی سے، کھلے دل سے اپنی بیوی کو مہر دیں۔ وہ اپنا گھر بار، بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کر آ رہی ہوتی ہے اور آپ ایک مہر دینے میں کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال کیا ہے کہ جن کو آپ نے مہر ادا کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ بیویاں تو آپ کی ہیں مگر حلال وہ ہیں کہ جن کو آپ نے مہر ادا کر دیا ہے۔ یعنی حق کی زوجیت تب حاصل کر سکتے ہیں آپ جب آپ مہر ادا کریں۔ اب یہ عام ہے کہ 20,000 میں سے 5,000 کر دیا تو آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہو جائے گی، باقی کی نیت آپ کریں، آپ نے دینا ہے۔ لیکن اس میں کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ ہم مکان لکھوا دیتے ہیں مہر میں، 2-2 لاکھ روپیہ لکھوا دیتے ہیں، ہمارے پاس استطاعت ہوتی نہیں ہے کیونکہ ہم نے شادیوں میں فضول خرچیوں میں پیسے اڑا دیے ہوتے ہیں، پھر ہم ساری زندگی وہ پیسے دے نہیں رہی ہوتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو شوہر فوت ہو جاتا ہے، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ مہر ادا نہیں ہوا ہوتا۔ تو یاد رکھیں ایسا شخص زانی ہو کر مرے گا اور قیامت کے دن زانی ہو کر اللہ سے ملے گا۔ اس لیے مہر کے اندر جلدی کیجئے، مہر کم مقرر کیجئے جو بر وقت ادا کیا جائے، اور شادیوں کے اندر جو رسومات ہیں ان کو ختم کیجئے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی شادیاں مسلمانوں کے طریقے پہ ہوتی ہیں، کافروں کے طریقے پہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔